صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، نہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو پھر وہ محبت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کراتی؟ تو اس کا مطلب ہے محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر محبت ہو تو بندہ محبوب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہر کام وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں محبوب کی رضا ہو اور محبوب کی خوشی ہو۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو کسی سے پیار ہو جائے، وہ اس کی خاطر کیا کیا کرتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ دنیا میں اللہ نے مظاہر رکھے ہیں۔ دنیا میں اگر انسان کا کسی کے ساتھ دل لگ جائے، پیار ہو جائے، پیار کوئی بری چیز تو نہیں ہے، پیار اگر ہو جائے تو انسان اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کتنے مشکل مرحلوں سے بندہ گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے پیار کی لاج رکھنے کے لیے۔ اور جب پیار ہو محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمیں منتخب کر لے اور ہمارے دلوں میں ایک ذرہ سرکار کی محبت کا اللہ عطا فرما دے، تو پھر بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضور کی نافرمانی کرے۔ لیکن اگر نافرمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پیار نہیں ہے، وہ دعویٰ غلط ہے۔ نافرمانی سے اللہ رب العزت بچائے ہمیں، ہم سے ہمارے اکابر کی دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا پڑھ رہا تھا، یا اللہ تو مجھے ہر اس جگہ پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما جو تیری چاہت کا سبب ہے۔ دعا دیکھیں، یا اللہ مجھے ہر اس جگہ پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب ہے، اور ہر اس جگہ سے مجھے غیر حاضر کر جہاں پر تیری رضا نہیں ہے۔ اب اس ایک دعا میں کتنا بڑا معاملہ آ گیا کہ اللہ سے توفیق مانگی جا رہی، اور سب سے پہلے اتباع کا جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اتباع میں محبت ہوگی تو پھر اتباع انسان کرتا ہے۔ پیار ہوگا تو بندہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی سے پیار ہی نہ ہو تو اس لیے حضرات گرامی، سارے کا سارا مرحلہ، ہمارے مرض جتنے بھی ہمارے ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے حضور کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ محبت، جسے عشق کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق آمد چوں دوائے ہر دلے، ہر دل کی دوا جو ہے وہ عشق ہے، تو حل نہ شد جز عشق ہرگز مشکل ہے، پھر عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ لیکن عشق بہت بڑی بلندی کا نام ہے، عشق آخری منزل کا نام ہے، عشق انتہائی مقام کا نام ہے۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ ادب ہے۔ اقبال نے فرمایا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین کیا ہے؟ سراپا سوختن اندر طلب، طلب محبوب میں سر سے لے کر پاؤں تک جل جانے کا نام، یہ دین ہے۔ انتہائش عشق آغازش ادب، دین کی انتہا عشق ہے، اس کا آغاز ادب ہے۔ ہمارا المیہ یہ بنا کہ ہم نے اپنے آپ کو ادب سے سنوارا نہیں اور دعوے عشق کے کر دیے کہ ہم عاشق ہیں۔ عشق کا دعویٰ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عشق الہی کا دعویٰ اس کائنات میں، اس امت میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف حضرت امام حسین کی ذات پاک کر سکتا ہے۔ عشق آسان نہیں ہے،
عشق سب کچھ چھین لیتا ہے، اور ہم تو صرف لینے والے ہیں، تو ہم لینے والے عشق کا دعویٰ کیا کر سکیں؟ اللہ رب العزت ہمیں ادب عطا فرمائے۔ عشق آخری منزل کا نام ہے۔ یہ مسجد کی سیڑھیاں لگی ہیں، پہلی سیڑھی پہ کسی نے قدم نہ رکھا ہو اور وہ کہے میں تو چھت پہ چڑھا ہوا ہوں، تو کوئی اس کے اس دعوے کو تسلیم کرے گا کہ ابھی تو اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا، پہلا سٹیپ اٹھایا ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو چھت پہ ہوں؟ اگلا کہے گا یہ بیوقوف ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی نیچے کھڑا ہے، ابھی تو اس نے قدم تک نہیں اٹھایا، چھت پہ جانے کا کیا ہے؟ یاد رکھیں اس دین کے معاملے میں ادب سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے، اور عشق چھت ہے، آخری منزل ہے۔ تو ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کریں اور ادب آیا ہی نہیں تو جھوٹے ہی ہوں گے۔ تو یہ صرف اس انداز سے کہ ٹی وی پہ خبر سن لی فلاں ملک میں یہ ہو گیا، عراق کے یہ حالات ہیں، افغانستان کے یہ حالات ہیں، فلسطین کے یہ حالات ہیں، اور تھوڑا سا دل غمگین کر لیا، اور آج کل تو نیا طریقہ ہے، سوشل میڈیا ہے، بس پوسٹ لگا دیں اور آپ کا حق خود ارادیت جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا، اور حقوق اسلام بھی پورے ہو گئے، پوسٹ لگا دی، امریکہ کے خلاف لگا دی، اسرائیل کے خلاف لگا دی، فلسطینیوں کے حق میں لگا دی۔ نہیں، یہ سوچنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے، یہ مہینہ حضور کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ وابستگی، حضور کی محبت کو اجاگر کرنے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے دلوں کو منور کرنے کا مقدس مہینہ اور مقدس ذریعہ بنتا ہے۔ آج اس آخری جمعے پہ ہم اتنا سوچیں کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی بجا آوری کریں۔ آپ اپنے گھر سے سوچیں، ہر معاملہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ چیریٹی صرف بگنز ایٹ ہوم نہیں ہوتی، ہر معاملہ بگنز ایٹ ہوم ہوتا ہے، ہر معاملہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق، اس کو بھی اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا، تو پھر جا کر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو ہمارے لیے یہ افسردگی کا مقام ہے۔ بے شک ہم ابھی عافیت میں بیٹھے ہیں، بے شک ہمارے وہ حالات نہیں، لیکن ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، تو ہم اپنے ان بھائیوں کے جب حالات سنتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، غزہ میں، فلسطین میں، چاہے افغانستان میں، چاہے عراق میں، چاہے شام میں، جہاں جہاں پر مسلمانوں کا، کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ اور ہم یہ بے خوف کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو محفوظ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلم بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ حکومت اسلامی نظام قائم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اپنے تن کی دنیا میں ہم تو رسول اللہ کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ذخیرہ اندوزی چھوڑیں، سود چھوڑیں، ملاوٹ چھوڑیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، ہمارے آقا و مولا کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کو بھی اپنی امت میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو حضور کی امت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اگر نفع بخش بن جائے، دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، تو پھر ان سارے امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ حمایت ہے، یہی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ہم دعا گو ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے بھی ہیں، برے ہیں بھلے ہیں تو ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے نام لیوا ہیں۔ مالک تو ہمیں نہ دیکھ، اپنے محبوب کی عظمت و رحمت کو اور اس نسبت کو دیکھ
اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی حفاظت عطا فرما، اور خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما، ان کی جان مال کو محفوظ فرما، ان کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، اور انہیں یہودیوں کے پنجہ استبداد سے میرے مالک کریم تو حفاظت عطا فرما۔ یہ دعائے خیر ہے، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں ہمارا فرض ہے، صرف یہ وقت نہیں، ہر وقت جب بھی ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں دل میں یہ خیال رہے، جس طرح ہمارا کوئی بیمار ہو تو ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ چھایا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا فلاں بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ تو فلسطین کے مسلمان تکلیف میں ہیں، یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، انہیں اپنے محبوب کا صدقہ ان سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فاتبعونی کے امر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یحببکم اللہ کا تمغہ ہمیں نصیب ہو، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کی نعمت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی بن جائیں اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں، کس صدقے سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ گئے، حضور کے نقش قدم پہ آ گئے۔ تو حضرات گرامی قادر، آج کا یہ جمعۃ المبارک اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے، اور وہ بہت تکلیف میں ہیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے بزرگ، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، آپ ان کا صرف تصور کریں اپنے ذہن میں، اگر ان کی تکلیف کو لائیں گے کہ اس دور میں وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں، موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لاشیں سامنے پڑے ہیں، اور ہر وقت جو ہے دشمن کی بمباری ہو رہی ہے، ایسے حالات میں اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور مالک الملک ہمیں بھی عافیت عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت سے عافیت کے طلبگار ہیں، حضور کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد